اسلام کی صفوں میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو مجاہدوں کو غازیوں پر الزام لگاتے رہے اور اسلام کی وہ مشق جس میں انسانیت کی بہتری ہونی تھی اس کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ عمران خان تو اس وقت پورے عالم اسلام کا اور تمام مسلمانوں کا ایک سمبل ہے اور ان کی ایک عزت ہے، ان کی ایک رسپیکٹ کا نام ہے، ان کی ایک آنر ہے۔ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ تو کسی نکر میں پائے جاتے ہیں، کسی ریاست کی نکر میں۔ وہ عمران خان کی سوچ فکر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اگر ہم آہنگ ہو جائیں گے تو تاریخ میں زندہ ہو جائیں گے، ورنہ وہ تاریخ میں ایک ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشوں کو ابھارنے والے قائد کی حیثیت سے جانے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ اس انتہا پسندی پہ نہ جائیں۔ عمران خان کی مخالفت میں آپ نے مدارس کی ساری پوزیشن، حیثیت، ان کی جو گڈ ول تھی اس کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ خدا را ایک مسلمان کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ شاید مولانا فضل الرحمان یہ تھوڑا سا اس میں باعث ہو چکے ہیں، یا وہ عمران خان سے جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ان کی مخالفت ہے، شدت پسند ہیں، جس کی وجہ سے وہ انتہا پہ چلے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کا وزیر اعظم استعفیٰ دے۔ ایسا ممکن نہیں۔ نہ صرف 20 کروڑ پاکستانی عوام بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمان اس وقت عمران خان کے پیچھے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ علماء کرام کی اس تبلیغ کو، ان کی اس مشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان لوگوں کی قربانیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی فتح کے لیے، اسلام کے تصور ریاست کے لیے، مدینے کی ریاست جیسی ریاست کو ایک قیام کے لیے جدوجہد کی ہوئی ہے۔ آپ مت بھولیں کہ اسلام میں جو تصور ریاست مدینہ ہے وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، ترجیح ہے، اور ہر مسلمان اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن عمران خان کے ساتھ ہے۔ ہم مسترد کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اس مطالبے کو۔ دراصل یہ اسلام کے خلاف سازش ہے جس کا وہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ محمود خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیان دیتے ہیں کہ ہم آپ کو خیبر پختونخوا کراس نہیں کرنے دیں گے، اور اوپر سے کمیٹی بن رہی ہے جس میں چودھری پرویز الہی صاحب، اسد قیصر صاحب، صادق سنجرانی صاحب، پرویز ہٹک صاحب ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خیبر پختونخوا نہیں کراس کرنے دیں گے، دوسری طرف کمیٹی بن رہی ہے ان سے مذاکرات کے لیے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بصیرت پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کو مضبوط کرنا ہر پاکستانی فرد کا فرض ہے، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کا سربراہ ہو یا اس کا کارکن۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہی اس نے 1 سال پورا کیا ہے تو ہمارے قائد وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا یہ نعرہ کہ ان کا خواب ہے کہ ریاست پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست میں تبدیل کرنا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک گلوبل ویژن ہے جس کو کئی صدیوں سے مسلمانوں نے اس کو نافذ کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ جہاں مسلمان آقا نامدار والی تاجدار سرور انبیاء سے محبت کرتے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے جو مخالف ہیں وہ اسلام کے اس بنیادی کنسیپٹ کو گلوبل کنسیپٹ کے طور پر تبدیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ عمران خان کی شخصیت ایسی ہے کہ انہوں نے جو تصور ریاست مدینہ دیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جنہوں نے ایک عرصہ پاکستان میں اور بیرون ملک تبلیغ کی ہے، وہ جو ہی ہمارے قائد عمران خان نے یہ تصور دیا ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب چاہیے تو یہ کہ 1 صدی سے بر صغیر میں مدارس کام کر رہے ہیں جس میں بریلوی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں۔ ان میں ایک مشترکہ جو چیز تھی جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں اور لوگ اپنے بچے ان مدارس میں داخل کراتے ہیں، وہ یہ ہے ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریات کے مطابق ریاست کو نہ صرف تشکیل دیا جائے بلکہ ان کے منشور کے مطابق عام آدمی کی فلاح کے لیے وہ ریاست کام کرے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جن کے والد صاحب ایک بڑا نام ہیں،
ان کی سیاسی جماعت کا سارا انحصار جو ہے وہ مدارس پر ہے اور اسلامی تعلیمات پر ہے۔ انہیں کیا ضرورت ہے کہ جب کہ افغانستان میں اس وقت ورلڈ فورسز بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ملا عمر نے ایک افغانی ریاست کو انتہا پسندی سے ڈیل کیا، اس کے نتیجے میں افغانستان آج ایک غلام ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عمران خان کے ساتھ غیر مشروط اس کی حمایت کریں، اور سبھی لوگ جس میں چودھری شجاعت صاحب ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، یا تمام سیاسی جماعتیں عمران خان کو یہ موقع فراہم کرنا چاہتی ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کے تصور کو ہر دن مضبوط کریں۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کو مجبور کیا کہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں؟ بنیادی طور پر وہ طاقتیں ہیں جو تصور ریاست مدینہ کو سبوتاش کرنا چاہتی ہیں۔ وہ عمران خان کو تصور ریاست مدینہ کے قیام میں اس کی کوششوں کے آگے رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہیں، اور اس میں مولانا فضل الرحمان ایک اعلیٰ کار کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ اسلامی تاریخ، ماضی میں آپ اسلامی تاریخیں دیکھیں تو مسلمانوں کی صفوں میں سے ہی نقصان پہنچا ہے، اور مولانا فضل الرحمان دراصل اس تصور ریاست مدینہ پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ میں مولانا فضل الرحمان سے اپیل کروں گا کہ اس طرح کی مشق افغانستان میں فیل ہو چکی ہے۔ دنیا تصور ریاست مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسانیت کے لیے خدمات ہیں ان کو اون کر رہی ہیں، لوگ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور باعمل لیڈرشپ جو اسلام نے فراہم کی ہے اس میں عمران خان ایک سنہری تاریخ کی حیثیت سے داخل ہوا ہے۔ آپ اس کو ویلکم کریں اور ایک اسلامی لیڈر کی حیثیت سے اس کو موقع دیں کہ وہ تصور ریاست مدینہ کو دنیا میں نہ صرف متعارف کرائیں بلکہ ایک رول ماڈل کے قیام کے لیے ریاست پاکستان میں جو وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو عام کیا جائے۔ اب یہ جو ان کا مارچ ہے اسلام آباد میں دھرنا ہے، یہ کرپشن کی سپورٹ کے لیے ہمیں نظر آ رہا ہے، جو تصور ریاست مدینہ کے انگیسٹ ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان اعلیٰ کار بن رہے ہیں ان طاقتوں کے جو کہ اسلام کے اس تصور کو، جو کہ پوری دنیا میں اب اسلام جو ہے ایک امن اور فلاح والا دین کے طور پر پہچانا جاتا ہے اور انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، یہ ان کو ڈیمیج کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ سیاسی لیڈرشپ، ہر سیاسی جماعت کے کارکن کو چاہیے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو اس مارچ سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور ریاست مدینہ کے تصور کو مضبوط بنانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں۔ تو سارے دوست اور سارے لیڈر جب عمران خان کے لیے کام کریں گے تو تصور ریاست مدینہ کے لیے یہ کام تصور ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اگر اس میں کوئی کاوشیں ہو رہی ہیں تو وہ تصور ریاست مدینہ کو رول ماڈل بنانے کے لیے ہو رہی ہیں۔ تو جب کمیٹی بنائی گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جواب دیا کہ یہ کمیٹی میرے پاس تب آئے عمران خان کا استعفیٰ لے کے میرے پاس آئے، ہمارا پہلا اور آخری آپشن یہی ہے کہ ہمیں عمران خان کا استعفیٰ چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی شرائط منظور نہیں ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ آئین پاکستان میں جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا یہ نعرہ کہ اب ریاست پاکستان ایک فلاحی اور انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرے گی، تو مولانا فضل الرحمان کا یہ جو مطالبہ ہے کہ عمران خان استعفیٰ دیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ مطالبہ کر کے اس سارے پروگرام کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کا استعفیٰ ہم نہیں لیں گے تو تصور ریاست جو مدینہ ہے وہ تو پھر عمران خان کی وزیر اعظم پاکستان ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اس لیے وہ انتہا پہ چلے گئے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم، ہمارے قائد عمران خان کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ انہیں عمران خان کا بطور ریاست مدینہ کے تصور کام کرتے ہوئے شاید مولانا فضل الرحمان یہ تھوڑا سا اس میں باعث ہو چکے ہیں، یا وہ عمران خان سے جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ان کی مخالفت ہے، شدت پسند ہیں، جس کی وجہ سے وہ انتہا پہ چلے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کا وزیر اعظم استعفیٰ دے۔ ایسا ممکن نہیں۔ نہ صرف 20 کروڑ پاکستانی عوام بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمان اس وقت عمران خان کے پیچھے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب
آپ علماء کرام کی اس تبلیغ کو، ان کی اس مشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان لوگوں کی قربانیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی فتح کے لیے، اسلام کے تصور ریاست کے لیے، مدینے کی ریاست جیسی ریاست کو ایک قیام کے لیے جدوجہد کی ہوئی ہے۔ آپ مت بھولیں کہ اسلام میں جو تصور ریاست مدینہ ہے وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، ترجیح ہے، اور ہر مسلمان اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن عمران خان کے ساتھ ہے۔ ہم مسترد کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اس مطالبے کو۔ دراصل یہ اسلام کے خلاف سازش ہے جس کا وہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہیں، کشمیر بھیج دیا گیا ہے اور وہ اسلام آباد آ رہے ہیں کہ ہم جہاد کی نیت سے آئیں گے اور استعفیٰ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اسلام کی صفوں میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو مجاہدوں کو، غازیوں پر الزام لگاتے رہے اور اسلام کی وہ مشق جس میں انسانیت کی بہتری ہونی تھی اس کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ عمران خان تو اس وقت پورے عالم اسلام کا اور تمام مسلمانوں کا ایک سمبل ہے، اور ان کی ایک عزت ہے، ان کی ایک رسپیکٹ کا نام ہے، ان کی ایک آنر ہے۔ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ تو کسی نکر میں پائے جاتے ہیں، کسی ریاست کی نکر میں، وہ عمران خان کی سوچ فکر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اگر ہم آہنگ ہو جائیں گے تو تاریخ میں زندہ ہو جائیں گے، ورنہ وہ تاریخ میں ایک ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشوں کو ابھارنے والے قائد کی حیثیت سے جانے جائیں گے۔ تو کیا ایسی نوبت آ گئی، وہ کہہ رہے ہیں ہم 15 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے، تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، رہنما، ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، مدرسوں میں پڑھنے والے ان ماں باپ کے بچوں کو جو بڑے سادہ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان انہیں استعمال کر کے مدارس کی ساری جو حیت ہے، جو ان کی تبلیغ تھی، ان کے مقصد کو چیلنج کر رہے ہیں۔ عالم کفر، یہودی اور عالم اسلام کے دشمن جو مدارس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان ان کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ دیکھیں جی، ریاست پاکستان میں یہ جو مدارس تھے اس میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کے ذہن کو انہوں نے تبدیل کر کے نہ صرف پاکستان کے امن و امان کو بلکہ وہ انٹرنیشنلی سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل دنیا کے امن و امان کو نقصان پہنچانا مدارس سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑے بہت جو مدارس ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں، ان میں اگر مولانا فضل الرحمان شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام ماں باپ جو ان کے مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں، تو وہ اسلام آباد میں جب آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف کے دور میں مدارس کے کچھ طلباء نے وہاں پر اپنا اسلام آباد میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک تحریک کی شکل میں جو اس پر دعویٰ بولا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نہ تو پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، نہ پاکستانی جو اپنا ایجنسیز ہیں پاکستان کی حفاظت کرنے والی وہ کھڑی ہوئی، نہ عالم اسلام کے مسلمان کھڑے ہوئے، نہ کوئی مسلک ان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ اس انتہا پسندی پہ نہ جائیں۔ عمران خان کی مخالفت میں آپ نے مدارس کی ساری پوزیشن، حیثیت، ان کی جو گڈ ول تھی اس کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ خدا را ایک مسلمان کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل کامیاب نوجوان پروگرام کا جو منصوبہ افتتاح کیا اس کے بارے میں کیا، تو کیا انہوں نے بیان دیا کہ تبدیلی آئے گی، آہستہ آہستہ آئے گی؟ آپ کیا کہتے ہیں، یہ تبدیلی آ جائے گی؟ دیکھیں، اس وقت ہمارا کامیاب نوجوان پروگرام جو ہے ان پڑھے لکھے بچوں کے لیے جو یہ سرکاری محکموں میں اس وقت جابز اور نوکریاں موجود نہیں، ان کو جو انہوں نے کہا ہے کہ کم ترین مارک اپ پر سستے ترین قرضے دیے جائیں گے، اس سے ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا بزنس کریں گے، اپنے ماں باپ کو کما کر دیں گے، اور اپنا جب بزنس چلائیں گے تو پاکستان کی معیشت میں اس کے بہت اچھے اثرات ہوں گے۔ میں اپنے قائد عمران خان وزیر اعظم پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عام آدمی کے لیے پہلے صحت کارڈ جاری کیا، اب کامیاب نوجوان پروگرام کی شکل میں نوجوانوں کو برسر روزگار بنانے کے لیے انقلابی پروگرام دیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہر گھر میں جو ہے آسانی سے رزق کو ریاست پاکستان کے تعاون سے پہنچایا جائے، تاکہ رزق حلال کما کر پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اور انشاءاللہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہیں،
اور یہ کامیاب نوجوان پروگرام کو جب کامیاب بنائیں گے تو پاکستان کی معیشت میں اس کے بہترین اثرات آئیں گے۔ شکریہ سر۔